الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں، جو مہینہ ہم پہ آنے والا ہے جیسے کہ رمضان المبارک ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے ہمارے لیے، اسی طرح اگلا مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ بجا لاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عبادت کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ صرف نہ اپنی فزیکل قربانی دیتے ہیں بلکہ اپنے پیسوں کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 ذی الحج 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور 10 ذی الحج کو پھر قربانی کا سلسلہ ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، اور سنت ابراہیمی کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، سب سے بڑی بات والفجر واللیال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور کسی چیز کی قسم اس طرح نہیں کھائی جس طرح ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ غالباً آج جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بیٹھے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ چاند کب نظر آتا ہے اور یہ 10 دن کب سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے، اور وہ طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اگر کوشش کی جا سکے اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اس کے دن بھی مقدس ہیں اور اس کی راتیں بھی مقدس ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، جماعت سے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کی جائے، اور اس کے بعد جو اعمال بھی آپ کر سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے، اور ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، کیونکہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، which shows the importance of these 10 days which are coming ahead now۔ اور دوسری چیز، اس میں جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا یہ اس کے اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جانا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی آسانی دے دی ہے۔ اور گرمی کا موسم ہے، بہترین تقویٰ تو یہ ہے کہ پورے 10 دن روزے رکھے جائیں، لیکن ظاہری بات ہے ہر انسان کی اپنی ہمت، اور کیونکہ نفلی روزے ہیں اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس میں بھی جتنے بھی جو بھی کوشش کر سکے وہ روزہ رکھ لے، اس کو انشاءاللہ بہت ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور تقویٰ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ روزے سے بڑھ کے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو آپ کو تقویٰ دے، کیونکہ آپ اس میں اللہ کے ہاں آپ کو بہت مواقع ملتے ہیں کہ جب آپ چھپ کے کچھ بھی پانی پی سکتے ہیں، آپ چھپ کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آپ یہ نہیں پڑتے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کیا کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان 10 دنوں میں نہ میں ناخن تراشیں نہ بال کاٹیں، اس سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں پوری امت اس حال میں پسند ہے جس حال میں حجاج ہوتے ہیں، یعنی کہ اڑے ہوئے بال، گرد اور غبار لگا ہونا، بال بکھرے ہوئے ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے سب سے زیادہ پاکیزگی پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود بہت پاکیزہ اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں کیونکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ایک بہت شدت والی فزیکل عبادت کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اس گرمیوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے ظاہری بات ہے ان کے ماتھوں پہ پسینے، اور اس کے بعد بال اڑنا، بالوں کا اوپر گرد و غبار پڑنا، تو اللہ کو ان 10 دنوں میں وہ حالت پسند ہے۔ تو ہمیں تو جی وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے،
تو اللہ صرف یہ 10 دن میں آپ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ویسی ہی روپ بنا لیں جیسا آپ حجاج کا روپ ہوتا ہے. تو باقی 355 دن یا 300 اگر قمری سال کو دیکھا تو 345 دن جو ہیں وہ آپ بالکل پاکیزگی اختیار کریں، جیسے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ جو ہے صفائی جو ہے وہ تقریباً نصف ایمان ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ ناپاک نہیں رہ سکتا. تو اس لیے لیکن ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ وہ معاملہ اپنائیں جو حجاج اکرام کا معاملہ ہے. تو ایک کوشش کریں گے ان 10 دنوں میں جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے کہ وہ ناخن نہ تراشیں اور وہ سر نہ منڈوائیں یا بال نہ کٹوائیں. تو انشاءاللہ 10 کے بعد جب قربانی آپ کی ہو جاتی ہے تو قربانی کے بعد آپ کے اوپر سے یہ جو ہیں وہ آپ اس کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جو بھی کر سکے وہ انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہ دوبارہ سے یاد دہانی کرا دوں کہ کوئی ایسا ٹائم نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کی سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، لیکن دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے صرف والفجر واللیال میں، یعنی کہ صبح اور شام کی قسم ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے کھائی. تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے. یہ بڑے مقدس دن ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ میں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رمضان المبارک مقدس ہے، یہ 10 دن بھی اسی طرح مقدس ہیں. اور رمضان المبارک کی آخری 5 جو طاق راتیں جس طرح مقدس ہیں، اس کی 10 کی 10 راتیں مقدس. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دن بھی مقدس ہے اور راتیں بھی مقدس ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے خوب رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہ معاف کرنے چاہیے. اور حجاج کے تو خصوصی اللہ رب العزت نہیں ہے جو ہے خوبصورت قسم کی ایک تحفہ رکھا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلے، یعنی کہ بالکل معصوم ہو جاتے ہیں. ایک بحث اس میں جو رہتی ہے کہ جی ہم کیونکہ وقوف عرفات تو وہاں 9 ذی الحج وہاں پہ ہوتا ہے، تو ہمارا 9 ذی الحج اگلے دن ہوتا ہے. تو اس میں بحث کی بات نہیں ہے. ہم رمضان بھی اپنے چاند کے مطابق رکھتے ہیں، اس لیے ہم روزہ بھی اپنے 9 ذی الحج کے مطابق رکھیں گے. اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ 8 اور 9 دونوں کا روزہ رکھ لے، تاکہ اس کے دل میں اگر کوئی شک ہے تو اس کا تدارک ہو جائے. تو اس لیے لیکن جنرلی جو مفتیان اور علماء یہی حکم فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو اسی کے مطابق عید کرتے ہیں. ہم سعودی عرب کے ساتھ تو عید بھی اور روزہ نہیں رکھتے، ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اس میں بھی. تو اسی طرح 9 ذی الحج پہ بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. لیکن خیر اگر کسی کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کسی کو اگر کوئی شک ہے تو وہ اس کا تدارک اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ 8 ذی الحج کا روزہ بھی رکھ لے، 9 کا بھی رکھ لے. لیکن میں نے آپ کو مسئلہ مفتیان سے اور علماء سے سن کے بتا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کو بھی بہترین سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمایا، اور ان راتوں کو بھی بہترین سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمایا. اور کوشش کریں کہ اللہ کو اس حالت میں ہم رہیں جس حالت میں اللہ کو ہم ان 10 دنوں میں ہم اللہ کو اپنے حجاج، یعنی کہ جو اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں عبادت کے لیے، ویسے بن کے رہیں. تو اللہ کو وہ حالت ان 10 دنوں میں وہ پسند ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی، اس عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے. اس شدت گرمی میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور ہمیں بھی جو لوگ جن کا حج ابھی رہتا ہے، فرض حج رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ وہ بھی اپنا فرض حج جلد از جلد جوانی کی حالت میں ادا کر لیں، کیونکہ بڑھاپے میں اس یہ عبادت بہت مشکل بن جاتی ہے. اور اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اللہ کو کالے بالوں میں عبادت پسند ہے. یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ وہ کالے بالوں میں عبادت کیا کرتے تھے. تو اس لیے جوانی کی عبادت کی لذت اور اس کی حلاوت کچھ اور ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.